مفتی صاحب آپ کے سامنے آئیں گے، مدلل مفصل بیان کریں گے۔ جب جو ہے نبی کے اشارے سے درخت چل کر کے آ گیا، ابو جہل کی مٹھی کے کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو رب نے فرمایا اے مصطفیٰ یہ سورج میرا ہے، قبضہ تیرا ہے، چاند میرا ہے، قبضہ تیرا ہے، درخت میرا ہے، قبضہ تیرا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں یہ کنکری میری ہے، اس پر قبضہ تیرا ہے۔ اے مصطفیٰ زمین میری ہے، قبضہ تیرا ہے۔ اے مصطفیٰ آسمان میرا ہے، قبضہ تیرا ہے۔ جب رب جلال نے فرمایا اے مصطفیٰ یہ کونین میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو جب رب نے کہا اے مصطفیٰ یہ کونین تیرے لیے، تو مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا جب یہ کونین میرے لیے ہے تو میرا حسین کربلا کی تاریخ کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حسین نے کس بات پر یزیدیوں کے ساتھ جو ہے جنگ کی۔ حسین کی لڑائی یزید کے ساتھ اس بات کو لے کر کے تھی حضرات محترم، مقصد یہ تھا کہ یزید فسق و فجور کیا کرتا تھا، یزید شرابی تھا، یزید کے اندر جو ہے غلط باتیں پائی جاتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور امام حسین نے سجدے کو بچایا، امام حسین نے اسلام کے وقار کو بچایا، امام حسین نے قرآن کو بچایا۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ وہ حسین یقیناً اس کی جو ہے یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل وہ کرب و بلا کا واقعہ پیش آیا، کرب و بلا کی وہ تاریخ پیش آئی، لیکن آج بھی یاد حسین منایا جاتا ہے اور صبح قیامت تک یاد حسین منایا جائے گا، کیونکہ وہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات محترم، حسین کیسے زندہ ہے؟ حسین کیسے زندہ؟ حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر کے اب تک حسین کی شہادت کا چرچا ہو رہا ہے، حسین کے کردار کا چرچا ہوتا ہے، حسین کے سجدے کا چرچا ہوتا ہے، حسین کی جمع بیٹی کی قربانی کا چرچا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہدائے کرب و بلا نے جامع شہادت جو پیا ہے مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے پیا ہے، ہمارے جو ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے جامع شہادت پیا ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ کیسے حسین زندہ ہے؟ حضرات محترم، میں ایک بات بتا کے صرف گزرنا چاہتا کہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز سے زندہ ہے؟ جب جو ہے ایک بچہ ماں کے شکم کے اندر پلتا ہے اور چند مہینے کے بعد بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں چلنا بند کر دیتا ہے، ماں سمجھتی ہے کہ بچہ جو ہے صحیح نہیں ہے، لہٰذا اب وہ دائی کا سہارا لیتی ہے، وہ ڈاکٹروں کا سہارا لیتی ہے، وہ طبیب کا سہارا لیتی ہے۔ حضرات محترم، بلا تفصیل میں بتانا چاہتا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے شکم کے اندر موجود ہے، ماں کے شکم میں ہے۔ چند مہینے کے بعد امام حسین جب ماں کے شکم میں چلنے لگے، فاطمہ نے ہاتھ رکھا، کہا حسین زندہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جو ہے علی نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ ابو بکر نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ عثمان نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ حسین کی پیدائش ہو چکی ہے، مدینے کی زمین پر چلنے لگے، زمین نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ نبی کے گود میں گئے، نبی کے گود میں دیکھا، کہا نبی کے گود نے کہا حسین زندہ۔ حسین ریاض الجنہ میں چلے، ریاض الجنہ میں قدم رکھا، ریاض الجنہ نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ حسین کو جو ہے ممبر و محراب نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ حسین کو زمین نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ آسمان نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب جو ہے مدینہ شریف سے سوئے کربل جب چلنے لگے، مکے کے سرزمین پر پہنچا، مکے کی سرزمین پر پہنچا، مکے کی زمین نے کہا حسین زندہ۔ غلاف کعبہ نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ مزدلفہ نے دیکھا، مزدلزل نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ صفا نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ مروہ نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرفات میں چلے گئے، عرفات کے میدان میں قدم رکھا، میدان نے کہا حسین زندہ۔ امام حسین مینا میں گئے، مینا نے دیکھا، کہا حسین زندہ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے سوئے کربل چلنے
بننے لگے. سفر نے دیکھا کہا حسین زندہ, سواری پر سوار ہوئے, گھوڑے نے کہا حسین زندہ. امام حسین کربلا کی میدان حور نے گھیر لیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, یا حسین, یا حسین. حسین میدان کربلا میں حور کے لشکروں نے گھیر لیا. یزیدیوں نے دیکھا کہا حسین زندہ. حسین کا خیمہ لگا ہے, خیمے کے اندر علی اکبر نے دیکھا کہا حسین زندہ. علی اصغر نے دیکھا کہا حسین زندہ. قاسم نے دیکھا کہا حسین زندہ. شہر بانو نے دیکھا کہا حسین زندہ. زینب نے دیکھا کہا حسین زندہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر نکلے, میدان کربلا میں پہنچ گئے. میدان میں دیکھا کہا حسین زندہ. تلواروں نے دیکھا کہا حسین زندہ, ڈھالوں نے دیکھا کہا حسین زندہ, برچھیوں نے دیکھا کہا حسین زندہ, ڈھالوں نے دیکھا کہا حسین زندہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیوں کے ساتھ جو ہے جنگ کرتے کرتے جب جو ہے زمین پر گرے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ زمین نے دیکھا کربلا کی زمین نے کہا حسین زندہ. حسین نے سجدے میں سر کو رکھا, سجدے نے کہا حسین زندہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سر ان سے جدا نہیں ہوا ہے. کونین سارے جہان نے دیکھا کہا حسین زندہ, لیکن جب حسین کا سر تن سے الگ ہو گیا تو خدا کے قرآن نے کہا حسین زندہ. وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. حسین کیسے زندہ ہے, مقام صحبہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو ہے نبی کا جو ہے لاڈلا ہے, وہ حسین جو نبی کا نواسا ہے. مقام صحبہ ہے, مقام صحبہ میں نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طلوع سورج کو جو ہے علی کے لیے طلوع سورج کو پلٹا دیا. نبی نے اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. نبی نے اشارہ کیا, درخت جو ہے اپنے جڑوں سے اکھڑ کے نبی کے قدموں کے قریب آ گیا. نبی نے اشارہ کیا, ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ بات کے بعد جو ہے مفتی صاحب آپ کے سامنے آئیں گے, مدلل مفصل بیان کریں گے. جب جو ہے نبی کے اشارے سے درخت چل کر کے آ گیا, ابو جہل کی مٹھی کے کنکریوں نے کلمہ پڑھا. رب نے فرمایا, اے مصطفیٰ یہ سورج میرا ہے, قبضہ تیرا ہے. چاند میرا ہے, قبضہ تیرا ہے. درخت میرا ہے, قبضہ تیرا ہے. ابو جہل کی مٹھی میں یہ کنکری میری ہے, اس پر قبضہ تیرا ہے. اے مصطفیٰ زمین میری ہے, قبضہ تیرا ہے. اے مصطفیٰ آسمان میرا ہے, قبضہ تیرا ہے. جب رب جلال نے فرمایا, اے مصطفیٰ یہ کونین میں نے تیرے لیے بنائی ہے, تو جب رب نے کہا اے مصطفیٰ یہ کونین تیرے لیے, تو مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے مولا جب یہ کونین میرے لیے ہے تو میرا حسین تیرے لیے ہے.